کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں. تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں. تو 6 رکعتیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت. ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے. دیکھیں عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے. تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو. فضیلت ہے، واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہا نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے. کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے. کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک ہے 1/3 رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے. تو اب آپ گنے 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے. ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے.
عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، 9 10 11 12 1 2 3 4 5، تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے۔ تو اس سے میں پتا چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے۔ صبح صادق سے پہلے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے۔ البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1/3 رات۔ اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1/3 یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، 9:30 10:30 11:30، یہ ہے 1/3۔ سب سے افضل وقت ہے 1/3 رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1/3 رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ 1/3 رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، پر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1/3 رات تک اس کو مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1/3 رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں۔ تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں ہے۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے، اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لیں تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ بیوی پہ شک کرنا۔ انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا شادی کے بعد 2 سال تک میری اولاد نہیں ہوئی، پھر جب میں سعودی عرب چلا گیا تو 2 مہینے بعد بیوی نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ ابتدا میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی، پھر 11 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ میں اس کو کہتا تھا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے ولادت میں، تو میری بیوی ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے اور شریعت میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پہ شک کریں کہ 11 مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے۔ 2 سال تک کے بھی حمل ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، 2 سال بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو آج کل ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہوتا ہے فوراً جو ہے بس اتنا ٹائم ہم نے دے دیا تو اب یہ لازمی مارکیٹ میں آنا چاہیے، ورنہ ایسے بہت واقعات ہیں۔ بچہ 1.5 سال بعد پیدا ہوا، 2 سال بعد پیدا ہوا۔ امام ضحاک پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا حمل تھا کہ وہ 2 سال میں پیدا ہوئے، کہتے ہیں وہ۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہا ہے۔ اور ویسے بھی میاں بیوی میں جب بھی اولاد ہوگی نا، شادی کے 6 مہینے بعد اگر اولاد ہو رہی ہے، کم سے کم 6 مہینے شادی کے بعد، تو شریعت میں حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، الولد للفراش، جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ شوہر ہی کا ہوگا۔ تو جب تک آپ کے پاس اتنا ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ 4 گواہ نہ ہو
जिन्होंने जिना करते हुए देखा है आपकी बीवी को, तो उस वक्त तक आप बीवी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और अगर 4 गवाह नहीं है तो फिर लिआन है। लिआन का मतलब जो 5 कस्में उठाई जाएंगी, आप भी आपकी बीवी भी, जो शरई अदालत में। तो इतना आसान नहीं रखा गया इसको। तो इसलिए ये शैतान की तरफ से वसवसे हैं जो आपके दिल में आ रहे हैं। आप खाम एक औरत पे शक कर रहे हैं, तो जायज़ नहीं है। ये बच्चा 100% आप ही का है, आपको मानना पड़ेगा। सफ में दाएं बाएं नमाजियों का कम या ज़्यादा होना। साद अली सियालकोट से, मैं इमाम मस्जिद हूँ, पूछना ये है कि क्या बा जमात नमाज में इमाम के पीछे दाएं बाएं नमाजियों का बराबर होना ज़रूरी है? इब्तिदा में तो बराबर होते हैं, मगर बाद में कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या ये गुनाह है? इससे नमाज में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं जी, नमाज में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इमाम का बीच में रहना सुन्नत है, इसलिए सफ़ दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जब दोनों तरफ सब बराबर हो तो जब नया मुक्तदी आए तो वो कहाँ खड़ा हो, तो उसके बारे में सही हदीस है कि जो मयामिन सुफूफ है, सफ़ का जो दाएं तरफ का हिस्सा है, उस पर अल्लाह की रहमत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कोई नौ वारिद जब आएगा, नया पर्सन जब आएगा, तो उसे चाहिए कि सीधे हाथ, सफ़ की जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है वहाँ खड़ा हो। फिर जो उसके बाद जो शख्स आएगा वो देखे अगर कि सीधे हाथ वाला हिस्सा ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर वो बाएं तरफ चला जाए, ताकि इमाम बीच में रहे। तो ये गैर यानी खिलाफ सुन्नत तो है ये कि एक तरफ की सफ़ बहुत लंबी, दूसरी तरफ की छोटी। खिलाफ सुन्नत तो है ये, लेकिन ये किससे नमाज हो जाएगी? गैर मुस्लिम को मुसलमान करके निकाह करना। सिराज अहमद इंडिया से, मैं गैर मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है, मगर मेरे घर वाले कहते हैं कि ये निकाह जायज़ नहीं होगा। आप बताइए कि जायज़ है या नहीं है? जायज़ होगा भाई, जब वो निकाह जब मुसलमान हो जाए तो सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल जायज़ होगा, कर लें आप निकाह उससे। वालिदैन की मर्जी के बगैर नफली रोज़ा रखना। इंडिया से किसी ने पूछा है जी, अगर चुपके से नफली रोज़ा रख लिया और वालिदैन रोज़ा तोड़ने का कहें, तो ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ने का गुनाह तो नहीं होगा? अगर ना तोड़ें तो क्या हुक्म है? देखिए, मसला ये है कि हर वो नफली इबादत, फ़र्ज़ इबादत से रोकने का तो वैसे भी माँ बाप को हक़ नहीं है। ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़। अल्लाह ताला की नाफरमानी में आप मखलूक की बात नहीं मान सकते, चाहे वो वालिदैन ही क्यों ना हो। तो फ़राइज़ व वाजिबात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि माँ बाप अगर कह रहे हैं फ़र्ज़ छोड़ दो, दाढ़ी काट लो, तो उसमें तो माँ बाप की बात मानना बिल्कुल नाजायज़ है। जहाँ तक नफली इबादत का ताल्लुक़ है, जैसे नफली रोज़ा है, नफली आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुआएं लंबी लंबी मांग रहे हैं, तहज्जुद की पाबंदी कर रहे हैं आप, तो ये जो नफली इबादतें हैं, इनमें अगर इस इबादत की वजह से माँ बाप की वाजिब खिदमत में फ़र्क आ रहा है। वाजिब खिदमत का मतलब ये कि माँ बाप मोहताज हैं आपकी खिदमत के, उनको कुछ ज़रूरत है और आप लंबी लंबी दुआएं मांग रहे हैं, उधर उनका नुकसान हो रहा है इससे। या आप तहज्जुद पे तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, दिन भर फिर सोते रहते हैं, तो माँ बाप को बुनियादी ज़रूरी काम भी रह जाते हैं उससे माँ बाप के। तो ऐसी सूरत में भी माँ बाप की इताअत लाजिम है, क्योंकि नफली इबादत नफिल है और माँ बाप की जो वाजिब खिदमत है। देखें, खिदमत की भी 2 किस्में होती हैं। एक वाजिब खिदमत, वो खिदमत कि आपने नहीं की तो माँ बाप को नुकसान का खतरा है इससे, इसको कहते हैं वाजिब खिदमत। इसकी मिसाल है जैसे बाप कमा नहीं सकते तो आप कमा के अब्बा को खिलाएंगे, ये वाजिब खिदमत है। क्योंकि अगर आपने नहीं अब्बा को खिलाया पिलाया या अम्मा को नहीं खिलाया पिलाया तो वो तो बेचारे बूढ़े हो गए, नहीं कमा सकते, तो उसमें हरज होगा ना, उनका रोटी पानी से ही जाएंगे वो। तो ये खिदमत तो आप पे लाजिम है। तो नफली इबादत की वजह से अगर इस खिदमत में हरज वाक़ हो रहा है तो फिर नफली इबादत आपको छोड़नी पड़ेगी, माँ बाप की इताअत लाजिम है इस सूरत में। लेकिन अगर माँ बाप की वाजिब खिदमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि उनकी जो खिदमत आप पे बनती है वो आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर वालिदैन को हक़ नहीं है कि वो अपनी औलाद को नफली इबादत से रोकें। क्योंकि इंसानियत की पैदाइश का जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, वो वालिदैन की खिदमत नहीं है। असल में अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो खिदमत भी उसका एक हिस्सा है। तो जब भी ज़रूरत होगी वालिदैन को कि आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। लेकिन इंसान की पैदाइश बुनियादी तौर पे इस काम के लिए नहीं हुई। पैदाइश वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लोग मेरी इताअत करें। तो माँ बाप अल्लाह से ही छुड़वा दें अपनी औलाद को और अपनी खिदमत में लगा दें, तो ये गलत है, यानी अल्लाह का हक़ पहले है। तो अल्लाह ताला का ये हम पे करम है कि, और वालिदैन पे भी करम है कि उसने बहुत से मकामात पे अपना हक छोड़ दिया कि जी जहाँ वालिदैन को ज़रूरत होगी तो चलो मेरी इबादत छोड़ के उनकी खिदमत कर लो। लेकिन ये वहाँ जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो फिर माँ बाप की जितनी खिदमत करें बहुत सवाब है। लेकिन माँ बाप आपको नफली इबादत से रोक नहीं सकते, रोकेंगे तो आप पर उनकी इताअत लाजिम नहीं है। अब इस उसूल की रोशनी में ये जवाब समझिए कि वालिदैन अगर आपको कहते हैं कि आप नफली रोज़ा ना रखें तो क्यों कह रहे हैं वो?
اگر نفلی روزے رکھنے سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ دن بھر پڑے رہتے ہو، گھر کے کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتے، آپ کوئی کام ہی نہیں کرتے گھر میں جس سے ان کو حرج ہوتا ہے، تو پھر آپ پر لازم ہے ان کی بات مانے. کیونکہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں پھر پڑے رہتے ہیں پوستیوں کی طرح سارا دن، کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہے. وہ ماں باپ کو غصہ آتا ہے، بھائی تو گھر کے کام کر، تو دہی لے کر آ، ٹماٹر لے کر آ، گھر میں کھانا پکنا ہے، تو پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے روزہ رکھ کے. تو اس بیس پہ اگر ماں باپ آپ کو روزے سے روکتے ہیں تو پھر آپ پر رکنا لازم ہے، کیونکہ گھر کے کاموں میں، بنیادی کاموں میں حرج واقع ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے تو ویسے ہی آپ کو روک رہے ہیں روزہ رکھنے سے، اور آپ روزہ رکھ کے بھی جو گھر کے بیسک کام ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر ماں باپ کی اطاعت اس میں لازم نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کی اعمال میں نیکیاں بڑھیں. کیونکہ آپ روزہ رکھ کے بھی جب ان کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر کیوں وہ روزے سے روک رہے ہیں بلا وجہ آپ کو. باقی نفلی روزہ رکھ کے توڑ دینا تو کسی عذر سے توڑ دینا جائز ہے، بلا عذر توڑنا ٹھیک نہیں ہے. تو عذر میں یہی ہے کہ ماں باپ کسی معقول بات پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑ دو تو توڑ دیں، لیکن ایسی ہی بات ہے معقول نہیں ہے بات، بلا وجہ خام خواہ میں ان کو روزے سے، بعض دفعہ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ان کو اسلام سے محبت ہی نہیں ہوتی، تو پھر ان کی اطاعت میں روزہ توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کوئی دعوت دے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کا دل ٹوٹے گا، اس نے دعوت دی ہے. اب ظاہر ہے اگر روز ہی دعوتیں ہو رہی ہے اور تو پھر تو آپ کسی دن روزہ ہی نہیں رکھ پاؤ گے. تو کبھی کبھار دعوت ہوتی ہے، کوئی خاص قریبی ریلیٹیو ہوتا ہے، اس کا انسان نہیں چاہتا کہ دل دکھائے، تو ایسے ہی ماں باپ نے اگر کبھی کبھار کہہ دیا نفلی روزہ توڑنے کا، اور توڑنے کا اس لیے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں توڑتے تو ان کے کام آپ صحیح پراپر طریقے سے کر نہیں سکتے، پھر آپ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی، یہ بھی ذہن میں رہے. لیکن نارملی اگر وہ بلا وجہ ایسے ہی روزہ توڑنے کا حکم دے رہے ہیں تو پھر توڑنا جائز نہیں ہے. کافی شاپ ریسٹورنٹ کا بزنس، عبد الرحمن سعودی عرب سے. جناب میرا سوال یہ ہے کہ کافی شاپ اور ریسٹورنٹ جیسے بزنس کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں بے پردہ مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر گپ لگانے کا موقع ملتا ہے. کیا کافی شاپ یا ریسٹورنٹ کے مالک کو ان کے گناہوں سے حصہ ملے گا؟ دیکھیں، کافی شاپ جو کھول رہا ہے اس کے مالک کو، اس کی نیت اگر یہ نہیں ہے کہ میں یا تو کری وہ اس لیے رہا ہے نا تاکہ لڑکے لڑکیوں کو گیدرنگ کا موقع ملے، تو پھر تو یہ حرام ہے. اس کی مثال ایسے جیسے چند سال پہلے یہاں کراچی میں آئس کریم پارلر کھلے ہوئے تھے. وہ لیبل آئس کریم پارلر کا تھا، وہ اصل میں ڈیٹنگ پوائنٹ تھے. لڑکے لڑکیاں جو بھی بے غیرت قسم کے، بھنگی چمار قسم کے لڑکے لڑکیاں تھے تو وہ وہاں بیٹھ کے ڈیٹیں مارتے تھے، زنا بھی ہوتا تھا. باہر لیبل یہ لگا ہوا تھا جی آئس کریم ہے، تو ہو سکتا ہے آئس کریم بھی ملتی ہو، لیکن سب کو پتا تھا کہ بنانے والے کا یہ جو چلانے والا ہے نا، اس کا مقصد آئس کریم نہیں ہے، صرف لیبل لگا ہوا ہے، باقی یہ سب دھندے کے لیے. تو آپ کی نیت ہی اگر یہی ہے کہ کافی کا تو ایک لیبل ہے، مقصد یہ ہے کہ جی ڈیٹنگ پوائنٹ بنے، تو پھر تو آپ کا یہ سارا کاروباری حرام ہے. لیکن میرا خیال ہے ایسا آپ کی شاید نیت نہ ہو، امید ہے صرف آپ نے کافی پوائنٹ کھولا ہوا ہے، تو پھر اس میں اگر کوئی بے پردہ خواتین آتی ہیں یا لوگ ڈیٹ مارتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے ایک رینٹ پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ، یا ایک بس چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس بس میں لوگ حج کرنے بھی جا رہے ہوں گے، اس بس میں لوگ پکنک کے لیے بھی جا رہے ہوں گے، اس بس میں ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹ مارنے بھی جا رہا ہو، اس بس میں ہو سکتا ہے کوئی شراب پینے کی نیت سے بھی کسی ملک کا سفر کر رہا ہو. تو آپ کی نیت تو ایک ٹریولنگ کی سہولت دینا ہے، تو آپ کی نیت وہاں پر لوگوں کو بٹھا کے کافی پلانا ہے اور تھوڑا تفریح مہیا کرنا ہے کہ کھلی ہوا میں بیٹھ کے یا چیئر پہ بیٹھ کے وہ کافی پی سکیں. تو پھر اس میں اگر کوئی لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ گناہگار اس سے نہیں ہوں گے. باقی یہ سعودی عرب میں نا کافی اور چائے کا رواج بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. پہلے وہ لوگ پیا کرتے تھے قہوہ، جس کو وہ قہوہ کہتے ہیں، ادرک کا اور ان چیزوں کا. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سوسائٹی میں غیر مسلموں سے آئی ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے ہمیں الو بنایا ہے. بہرحال جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا. تو آپ نے جو کافی کا ریسٹورنٹ کا بزنس کر رہے ہیں کر لیں، آپ شراب کے بزنس ہے تو بہرحال 20 گنا بہتر ہے. سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملانا. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، میں کچھ سال پہلے سعودی عرب آیا ہوں، یہاں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو فرض نمازوں کے بعد، فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے. سعودی عرب میں تو میں نے کبھی نہیں سنا ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. تو کیا اس صورت میں لوگوں کی اقتداء کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں جی، آپ سعودی عرب میں تو آپ کو اہل سنت والجماعت کے بہت سارے امام مل جائیں گے جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں. بڑی عمر میں حفظ قرآن کی ترتیب. میں امین گل آفریدی، جنوبی وزیرستان. میں سرکاری ملازم ہوں، دفتر میں کافی وقت خالی بھی مل جاتا ہے. عمر 25 سال ہے. آپ کے بیان میں سنا تھا کہ آپ نے بھی بڑی عمر میں قرآن حفظ کیا. میں بھی قرآن حفظ کرنا چاہتا ہوں، ترتیب بتا دیں کیسے کروں. میں نے اتنی بڑی عمر میں بھی نہیں کیا بھائی.
اچھا 25 سال ہے آپ کی عمر. ہاں میں نے تو میرا خیال ہے 22 سال میں کیا تھا یا 21 سال میں. تو جناب آپ ایسا کریں کہ دیکھیں میں تو درس نظامی مکمل کر چکا تھا, عربی گرامر پڑھ چکا تھا, تو میں نے اتنی جلدی حفظ اس لیے کر لیا کہ مجھے تو قرآن سمجھ میں آتا تھا نا, عربی آتی تھی. تو وہ جب سمجھ میں آتا ہے نا قرآن, عربی گرامر پڑھی ہوئی ہو, اس کی پریکٹس ہو آپ کو عربی کتابوں میں, تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر تو آپ کوئی واقعہ یاد کرتے ہیں قرآن مجید میں تو وہ ہوتا چلا جاتا ہے آرام سے. لیکن امین گل آفریدی صاحب آپ عالم ہیں تو پھر تو آپ یاد کر لیں, اب بہت جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ صحیح پراپر عالم بن چکے ہیں. لیکن اگر آپ عالم نہیں ہیں, آپ کو عربی نہیں آتی ہے, تو پھر بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہو جائے گا. تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں, اللہ کرے آپ حفظ کر لیں. 25 سال کوئی زیادہ عمر تو نہیں ہے, محنت کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گا. لیکن ٹرائی کر کے دیکھیں کہ آپ ایک دن میں کتنا یاد کر لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر 10 سال اسی کام میں لگ جائیں, پھر آپ دوسرے اہم کاموں سے رہ جائیں گے. تو اس میں آپ کا حافظہ کتنا ہے, آپ کی استعداد کتنی ہے, کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں, یا اخپل طریقے سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اخپل طریقے سے ٹرائی کر کے دیکھ لیں. تو آپ کو 2-4 دنوں میں یا 1 ہفتے میں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا حافظہ کتنا ہے اور کتنے جلدی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اندازہ ہو کہ اسپیڈ اچھی ہے تو پھر تو یاد کر لیں, بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کا حفظ کرنا. اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی اسپیڈ اچھی نہیں ہے یا ٹائم ہی نہیں مل رہا تو پھر میرا خیال ہے چھوڑ دیں, مخصوص صورتیں یاد کر لیں. آپ 30واں پارہ یاد کر لیں مکمل, 29واں پارہ یاد کر لیں, سورہ ملک یاد کر لیں, سورہ واقعہ یاد کر لیں, سورہ یاسین یاد کر لیں. تو یہ مخصوص صورتیں یاد کر لیں, یہ کافی ہے. کال سینٹر کے مخلوط ماحول میں جاب کرنا. سمیر کرناٹک انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں, وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, خود بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں, نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی, کیا کروں؟ دیکھو اب یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ مخلوط ماحول سے روکے لوگوں کو. انڈیا کی گورنمنٹ تو ویسے ہی ایک سیکولر گورنمنٹ ہے, وہ کیوں روکے گی؟ یہ تو پاکستان جو اسلامی ریاست ہے وہ نہیں روک رہا مخلوط ماحول سے. تو اب یہ کہ اگر آپ ان چیزوں کی بیس پہ جاب چھوڑ دیں گے تو پھر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. آپ جہاں بھی جائیں گے یہ گناہوں کا ماحول ہی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جاب کرتے رہیں اور نظر کی حفاظت کریں, فری نہ ہو. کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی. جب انسان ایسے ماحول میں نیا جاتا ہے نا, جیسے جب ایشیائی ملکوں سے لوگ یورپ جاتے ہیں نا, تو وہاں جو بے پردگی کا ماحول نظر آتا ہے تو ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا یہ ماحول. لیکن جن لوگوں نے وہاں جا کے شروع میں ہی نظر کی حفاظت کی, لڑکیوں سے فری نہیں ہوئے, تو پھر وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر ان کو وہ ماحول زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا. تو میں ملا ہوں یورپ میں, کتنے دیندار لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب گئے تو بہت شروع میں حالت ہماری عجیب سی ہوتی تھی, لیکن ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا, ریزرو رہے, ہم لڑکیوں سے نہیں فری ہوئے. تو اللہ کا شکر ہے, انہوں نے کہا اب ہمارے وہ جذبات نہیں ہیں, برائیوں کی طرف ہمارے ذہن نہیں جاتا, ہم عادی ہو گئے اس ماحول کے. تو آپ بھی ایسا کریں کہ آپ جاب کر رہے ہیں کال سینٹر میں, جاب چھوڑیں گے پھر کہاں تلاش کریں گے؟ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے اس طرح تو بند ہوتے چلے جائیں گے, خاص طور پہ دینداروں کے لیے. تو آپ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں, کسی سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. تھوڑے دنوں میں یہ بات پھیل جائے گی سب میں کہ بھائی یہ بندہ نہیں فری ہوتا. اور میں بار بار کہتا ہوں جلد سے جلد نکاح کریں, شادی کریں. کوئی زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے نا تو سیدھا بات کریں کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو اپنے ابا اماں کو بھیجیں, یا میں اپنے ابا اماں کو آپ کے گھر بھیجتا ہوں, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اس طرح بات کر لیا کریں, تو بشرطے کہ آپ کو پسند بھی ہو. ایسا نہ ہو کوئی بھی فری ہو رہی ہو تو آپ میرا کلپ چلا کے اس کو شادی کا پیغام بھیج دیں. تو حفاظت کریں اپنی نظر کی. انشاءاللہ چند دن, 40 دن اگر آپ نے پرہیز کر لیا نا تو انشاءاللہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے, آپ عادی ہو جائیں گے, پھر آپ اس ماحول سے انشاءاللہ متاثر نہیں ہوں گے. موزے پہن کر نماز پڑھنا. بنت ذاکر کراچی سے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا موزے پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ نماز کی حالت میں مردوں کے ٹخنے تو کھلے ہونے چاہیے. مردوں کے ٹخنے کھلے رکھنا کوئی نماز میں ضروری نہیں ہے. شلوار یا ازار یا پینٹ ٹخنوں تک پہنچانا حرام ہے, تو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. باقی موزے پہن سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, موزے پہن کے نماز ہو جاتی ہے. لاپتہ شوہر کے انتظار کی مدت. کسی نے پاکستان سے پوچھا ہے, مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کا شوہر گم ہو گیا ہے تو وہ کتنا عرصہ انتظار کرے گی؟ اگر وہ نکاح کر لے اور پہلا شوہر واپس آ جائے تو کس کے ساتھ رہے گی؟ شوہر گم ہو جائے تو صرف گم ہونے کی بیس پہ عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ گم ہونے کے بعد بالکل نا امیدی ہو جائے تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تینوں فقہ میں اس کی کوئی گنجائش ملتی نہیں ہے, نہ فقہ حنفی میں, نہ فقہ مالکی میں, نہ فقہ حنبلی میں. اس میں بس یہی ہے کہ وہ انتظار ہی کرے گی. لیکن فقہ مالکیہ میں اس کی گنجائش ہے کہ لاپتہ ہو جائے تو عورت کورٹ میں کیس کرے, کورٹ شوہر کو تلاش کرے, نا امید ہو جائے تو پھر اس کے نکاح کو فسخ کر دے, ختم کر دے, پھر عورت عدت گزار کے کہیں اور نکاح کرے. لیکن اس دوران اگر پہلا شوہر آ جائے واپس تو پھر دوسرا نکاح ختم ہوگا اور پھر پہلے شوہر کے پاس عورت دوبارہ جائے گی.
لیکن یہ دوسرا نکاح بھی صحیح شرن شمار ہوگا، اس سے جو اولاد ہوئی وہ حلال اولاد ہوگی، اس سے نسب بھی ثابت ہوگا، اور جب پہلا شوہر آ جائے گا تو یہ نکاح فسخ ہو جائے گا اور یہ عورت پھر عدت کے بعد پہلے شوہر کے پاس جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جب ہے کہ جب پہلے شوہر سے بالکل مایوسی ہو جائے، اس کی تلاش کی جائے. تو آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کورٹ میں کیس کر سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنے پورے حالات لکھ کے پہلے کسی مدرسے سے، دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں آپ، کیونکہ کورٹ جو ہے نا وہ شرعی حکام کا خیال نہیں کرتی ہے، بس وہاں جاؤ ٹھک کر کے ڈگری پکڑا دی. تو آپ فتویٰ لے لیں گی تو اس پروسیس کو پورا کریں تاکہ آپ کا یہ نکاح کورٹ سے اگر ختم ہوتا ہے تو شرعی بنیادوں پر ہو. تو دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، اگر آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے تو بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعہ رشید ہے، یہ بڑے بڑے مدارس ہیں. اپنے پورے حالات لکھے کہ شوہر کو گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ لوگوں نے تلاش کی کتنی کوشش کی ہے، کہاں گیا تھا، یہ ساری چیزیں لکھے. اور اگر آپ لاہور میں ہیں تو جامعہ اشرفیہ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ وہاں ہیں فیصل آباد کی طرف ہے جامعہ امدادیہ ہے، اور پشاور کی طرف ہے جو اکوڑا خٹک ہے. تو بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، کسی بھی آتھینٹک دینی مدرسے سے رجوع کریں، پورے حالات لکھ کے دیں تو آپ کو نکاح ختم کرنے کا آپ کے حالات دیکھ کے شریعت کے مطابق جو طریقہ ہوگا سوٹیبل آپ کے لیے وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے. تو پھر کورٹ میں اس طریقے کے مطابق آپ کیس فائل کریں. شوہر کے گھر نہ جانے کی قسم. عبداللہ صاحب سرگودھا کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، اس قسم کا کیا کیا جائے؟ عورت اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے اللہ کی قسم میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، اس قسم کا کیا کیا جائے؟ شوہر سے پوچھیں کہ کیا کیا جائے. ہو سکتا ہے شوہر کہے کہ آپ وہی کریں جو آپ نے قسم اٹھائی ہے. تو بعض دفعہ میاں بیوی میں اتنا اختلاف ہوتا ہے نا کہ وہ لڑ کے آدھے ہو چکے ہوتے ہیں، دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جان چھڑائیں ایک دوسرے سے. تو دونوں آپس میں مشورہ کر لیں کہ قسم کو باقی رکھنا ہے یا توڑنا ہے. اگر شوہر کہ نہیں جی تم نے واپس آنا ہے، اتنی محبت ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ قسم توڑ دیں اور میاں کے گھر واپس چلی جائیں اور 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. لیکن اس غریب میں شوہر نہیں ہو، شوہر کے علاوہ جو غریب ہیں ان کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. اگر آپ خود غریب ہیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتی، اچھا صرف کھانا ضروری نہیں ہے بلکہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، تو 2.25 کلو گندم کے پیسے آپ ایک غریب کو دیں، اس طرح 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم یا گندم کے پیسے بانٹ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ خود غریب ہیں، نہیں پیسے یعنی آپ نہ پیسے دے سکتی ہیں نہ غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا سکتی ہیں، تو پھر آپ 3 روزے رکھیں لگاتار، یہ قسم کا کفارہ ہوگا. تو آپ گھر چلی جائیں شوہر کے اور پھر قسم توڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کا مفہوم ہے غلط بات پہ کوئی قسم اٹھائے نا تو قسم کو توڑ دینا چاہیے. تو شوہر کے گھر نہ جانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں، بلکہ شوہر کا گھر ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کا گھر ہے. اللہ میاں نے شوہر کے گھر کو بیوی کا گھر قرار دیا ہے. تبھی قرآن میں آتے نا طلاق کے بعد لا تخرجوہن من بیوتہن، عورت کو اس کے گھر سے نہ نکالو. حالانکہ وہ تو شوہر کا گھر ہے، شوہر کرایہ دے رہا ہے یا شوہر مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شوہر کے گھر کو بیوی کا گھر کہتے ہیں کہ عورت کا گھر جو ہے نا اس کے شوہر کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنی بیوی کو اس کے گھروں سے نکالو، حالانکہ وہ شوہر کہتے ہیں میرا گھر ہے. تو میرا اللہ نے کہا ہی نہیں، اللہ نے کہا تیری بیوی کا گھر ہے، یا تو اس کو نکالے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تو اس کو اس کے گھر سے نکال رہا ہے. تو اتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹوکول دیا ہے. تو اس لیے آپ اس کو بولیں آپ نے قسم اٹھانی تھی نا تو آپ کو یہ کہنا تھا میں اپنے گھر نہیں آؤں گی. تو شوہر کا گھر کہنے نہیں چاہیے، آپ کہیں گے یہ میرا گھر ہے میں اس میں نہیں آؤں گی کبھی بھی. پھر آپ کو خیال ہوا کہ غلط بات پہ قسم اٹھائی ہے تو آپ قسم توڑ کے اپنے گھر آپ چلی جائیں. سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا. مدینہ سے آصف صاحب پوچھتے ہیں، مدینہ آصف اسلام آباد سے پوچھتے ہیں اکیلے میں سیٹی بجانا کیسا ہے اور کیا تالیاں بجانے سے واقعی میں نیکیاں جھڑتی ہیں؟ دیکھیں تالیاں اور سیٹیوں کو قرآن نے ایک مذمت کے طور پہ بیان کیا ہے. سورہ توبہ میں ہے وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ یہ مشرکین جو ہے نا ان کی نمازیں سیٹیاں اور تالیاں ہیں بس، یعنی وہ چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، پیٹتے ہیں یوں کر کے تالیاں اور سیٹیاں، جیسے چھچورے لوگ ہوتے ہیں نا جو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو قرآن نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا ہے. تو سنجیدہ لوگ اور سلجھے ہوئے لوگ اس طرح تالیاں اور سیٹیاں نہیں پیٹتے، اور اکیلے میں بیٹھے ہوئے سیٹیاں بجا رہے ہو تو ویسے ہی بری حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. باقی آج کل جو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں لوگ، اس کا ایک عرف بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے. کوئی اچھا کام کرے تو کسی جلسے میں آپ ہیں تو اپریشیٹ کرنے کے لیے تالیاں بجائی جاتی ہیں ایک تہذیب کے دائرے میں. تو اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کا ہمیشہ سے کلچر رہا ہے کہ تالیوں کے بجائے سبحان اللہ کہتے تھے، ماشاء اللہ کہتے تھے. آپ دیکھیں پرانے مشاعرے جس میں بڑے بڑے شاعر آتے تھے اس میں تالیاں بجانے کا رواج نہیں تھا، واہ واہ سبحان اللہ مکرر اس طرح کی بات ہوتی تھی. تو اب مشاعروں میں بھی تالیاں شروع ہو گئی ہیں.
بہرحال ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ناجائز ہے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ عرف بن چکا ہے ایک چیز کا. بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں لیکن عرف بن جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کیا جائے. باقی کہیں مجلس میں بیٹھے اور سب تالیاں بجا کے اپریشیٹ کر رہے ہوں کسی کو جائز کام پہ, تو پھر آپ بھی بجا سکتے ہیں تالیاں, گنجائش ہے اس کی. بہتر یہی ہے کہ ماشاء اللہ کہہ کے, یا شاعری ہے چل رہی ہے تو واہ واہ سبحان اللہ, اس طرح کے شاعروں کو تو واہ واہ چاہیے ہوتی ہے نا. بہتر یہی ہے کہ ایسا کر لیں. پرانے کپڑے سے قرآن کا غلاف سینا. ارم بشرا صاحبہ یو پی انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا بچے ہوئے کپڑے سے قرآن کا غلاف سی سکتے ہیں یا نئے کپڑے کا ہی غلاف بنانا چاہیے؟ بچے ہوئے کپڑے سے بھی بنا سکتے ہیں. باقی قرآن کو پروٹوکول دیں, جتنی عزت دیں اتنا اچھا ہے. بہتر یہی ہے کہ مہنگے سے مہنگا کپڑا ہو, خوبصورت کپڑا ہو, اس سے قرآن کا غلاف بنائیں. جتنی عزت دیں گے اللہ کے شاعر کو, اللہ تعالیٰ اتنا ہی خوش ہوگا. سطر کی حد. محمد صدیق انڈیا سے. اچھا, یہ وطر کے بعد 2 نفل کا مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں انڈیا میں کہ وطر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے یا نہیں. یہ سوال ہمیشہ میں اسکپ کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے وطر کے بعد 2 نفل میں, اور جس مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے میں جب تک اس کی تہ میں گھس کے بال کی کھال اتار کے تحقیق نہ کروں میں جواب ریکارڈ نہیں کراتا. تو یہ میری عادت ہے. تو کیونکہ مجھے اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس مسئلے کی تحقیق کا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یوں سمجھ رہے کہ 10-15 سال سے لوگ یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. تو اب دعا کریں مجھے ٹائم ملے تاکہ میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کروں, کیونکہ وہ اختلاف ہے اس مسئلے میں وطر کے بعد 2 نفل. حدیث میں تو ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک وہ حدیث منسوخ ہے آخری, اور یہ قولی حدیث میں جو آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا, کہ اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ. تو اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ لاسٹ نماز وطر ہی ہونی چاہیے. بعض نے کہا کہ نہیں چونکہ نبی نے پڑھے. تو اب اس میں صحیح بات کیا ہے, راجح قول کیا ہے؟ تو میں یہ آس میں بھی بہت دفعہ یہ سوال آیا, میں اس کو پی گیا. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے جب تک پوری تحقیق نہیں ہوگی, پورا تجزیہ نہیں کروں گا میں, اس وقت تک اس کا جواب میں ریکارڈ نہیں کراتا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل کے اسکالرز ایسے ہیں کہ جو پوچھو کھٹ سے جواب دے دیتے ہیں, تحقیق نہیں ہوتی ان کی, یا ایک طرف کے دلائل پڑے ہوتے ہیں, دوسرے طرف کے پڑے نہیں ہوتے. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے. آپ کے پاس جب تک ٹائم نہیں ہے پراپر وے میں تحقیق کرنے کا, آپ جواب نہ دیا کریں. اور میں نے ایسے اسکالرز بھی دیکھے ایک دفعہ غلط چیز ریکارڈ کروا دیتے ہیں, اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ غلط بات پہ پھر وہ ریکارڈ کرواتے ہیں کہ پھر وہ ریورس ہونے کا ان کے پاس چانس ہی ختم. جیسے یوٹیوب کی ارننگ کے حلال حرام ہونا ہے نا, بعض لوگوں نے پوری تحقیق کی نہیں اور اس کو ایسے حرام قرار دیا, اتنے ڈٹ گئے کہ اب ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ یوٹیوب کی ارننگ کمائیں, لیکن وہ پھنس چکے ہیں اپنی باتوں میں. اب ان کے پاس دلائل کا جواب نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ایک دعوے کر چکے ہیں کہ اب وہ ریورس ہونے کا چانس ہی ختم کر دیا انہوں نے اپنے لیے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کسی چیز میں ایسے دعوے مت کرو کہ آپ اپنے لیے واپسی کا آپشن ہی ختم کر دو. تو اس لیے پوری تحقیق کے بعد کوئی بات کرنی چاہیے. تو تحقیق کے بعد ہی جب بات ہو تو پھر بھی انسان سے غلطی ہوتی ہے, رجوع کا تو آپشن پھر بھی اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس کو کم باتوں پہ رجوع کرنا پڑے گا. اور اگر پھینکتے رہیں گے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے تو پھر رجوع ہی رجوع ہوتا رہے گا. پھر رجوع اتنا کرتا نہیں ہے انسان, اس کی بے عزتی ہوتی ہے, تو پھر وہ غلط بات پہ اڑ جاتا ہے. تو مجھے جیسے ہی موقع ملا میں وطر کے بعد 2 نفل کے بارے میں انشاءاللہ پراپر وے میں تحقیق کر کے پھر میں انشاءاللہ جواب ریکارڈ کرواؤں گا. سطر کی حد. مفتی صاحب انڈیا سے محمد صدیق نے پوچھا ہے, مفتی صاحب مرد کا سطر کہاں تک ہوتا ہے, کیا ناف بھی سطر میں شامل ہے؟ دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہوا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک تو حدیث میں ہے سطر ہے, تو اس میں ناف داخل ہے, گھٹنا داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ ناف سطر میں داخل نہیں ہے, گھٹنا داخل ہے, جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ گھٹنا داخل نہیں ہے, ناف داخل ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ دونوں کی رائے پر عمل کریں اور احتیاط پر عمل کریں, ناف کو بھی چھپائیں, گھٹنے کو بھی چھپائیں. اور اگر یہ مشکل ہے آپ کے لیے کسی وجہ سے تو پھر ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جو چونکہ بر صغیر میں انڈیا پاکستان میں فقہ حنفی ہی ہے 99%, بلکہ اس سے بھی زیادہ 99.9% اہل سنت والجماعت میں فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جاتا ہے. تو پھر 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے انسان کو, جو جمہور کا مذہب ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو یہی ہے کہ ناف سطر میں داخل نہیں ہے لیکن گھٹنا سطر میں داخل ہے. گفٹ کی صورت میں چوری کیا گیا مال لوٹانا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی مفتی صاحب اگر کسی کی ہم نے چوری کی ہو تو کیا گفٹ کی صورت میں وہ رقم اس کو لوٹائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل. جب آپ نے کوئی چوری کر لی, آپ کو احساس ہو گیا, تو جن کی چوری کی ہے آپ پر لازم ہے کہ ان کو وہ رقمیں واپس لوٹائیں. تو اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لوٹائیں گے وہ بولے گا کیوں دے رہا بھائی, آپ کہیں گے میں نے ایکچولی چوری کی تھی اور میں نے توبہ کر لی ہے, تو زندگی بھر کے لیے وہ آپ کو چور کہتا رہے گا.
تو اس لیے اس میں یہی سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ گفٹ کی صورت میں اس کو لوٹا دیں. اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کی صورت میں بھی لوٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہے گا کیوں دے رہے ہو بھائی, آپ نے تو کبھی گفٹ دیا نہیں. تو پھر کسی موقع پہ دے دیں, جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے تو گفٹ دے دیں اس کو, یا کوئی پاس واس ہو گیا امتحان میں, یا کوئی اور کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس میں لفافے میں ڈال کے وہ پیسے لوٹا دیں. جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے چوری نہیں کیے ہوتے, کوئی چیز چوری کی ہوتی ہے, تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ اس چیز کے پیسے جو مارکیٹ ویلیو ہے نا وہ پیسے لوٹا دیں آپ اس کو کسی بھی طریقے سے. تو بہت سارے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جس سے یہ بھی نہ پتہ چلے کہ آپ نے چوری کی تھی اور اس کا حق اس کو لوٹ بھی جائے. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بچپن میں اتنی چوریاں کی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس کس کی چوریاں کی تھیں. تو خوب سمجھ لیں بچپن میں چوری کی ہو یا بڑے ہو کر کی ہو, لوٹانا تو سب کی رقمیں پڑیں گی آپ کو. تو اب جو بچپن میں کی ہیں اور یاد ہی نہیں آ رہا, تو بچپن میں یا بڑھاپے میں کہیں بھی کی ہے اور مالک کا پتہ ہی نہیں چل رہا, تو پوری تحقیق کر لیں, دماغ لڑا رہے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چل رہا, تو پھر اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دیں آپ, اس نیت سے کہ اے اللہ فلاں کی میں نے چوری کی تھی, اب میں فلاں کی طرف سے یہ صدقہ کر رہا ہوں. اور اگر آپ خود غریب ہیں, آپ رقم صدقہ کر نہیں سکتے, بعض دفعہ چور غریب ہوتا ہے تو وہ کہاں سے صدقہ کرے گا, اس کے پاس لوٹانے کے پیسے نہیں, وہ کھا گیا سب کچھ. تو ایک اماؤنٹ کا اندازہ لگا لیں, بھائی اتنے پیسے میرے اوپر بنتے ہیں, تو حسب توفیق جتنی اللہ آپ کو توفیق دے, یعنی آپ کے پاس گنجائش ہو, تو قسط وار اس کو نکال دیں, یعنی قسطیں باندھ لیں کہ بھائی یہ میرا گھر کا ضروری خرچہ ہے اور باقی اضافی میں نے چوریاں کی ہیں, تو وہ پھر آپ نکال دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, قسطوں میں کر دیں, یکمشت کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. اور اگر اتنے غریب ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے پاس, تو نیت کر لیں کہ جب مجھے اللہ گنجائش دے گا تو میں جتنے لوگوں کی چوریاں کی ہیں جلد سے جلد وہ سب کی رقمیں واپس لوٹاؤں گا. تو چونکہ اپنی جان بچانا تو پہلے ضروری ہے نا, تو جو بیسک خرچہ ہے نا لباس خوراک اور رہائش کا وہ پورا کریں, جو اضافی ہو وہ چوری کی رقمیں واپس لوٹائیں. ولی کے بغیر چھپ کر نکاح کرنا. انڈیا میں 18 سال کا ہوں, مجھے ایک لڑکی پسند تھی تو میں نے حرام سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کر لیا, لیکن اس نکاح میں لڑکی کا کوئی ولی یا گھر والا شامل نہیں تھا. میں نے مہر بھی ادا کر دیا, کیا ہمارا نکاح ہو چکا ہے؟ دیکھیں لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ایک اختلافی مسئلہ ہے. تینوں اماموں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. دلائل کیا ہیں اس پہ میں بہت دفعہ دلائل پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں, اس سے کلپ بہت لمبا ہو جائے گا. دلائل دونوں کے پاس ہیں, امام ابو حنیفہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں, تینوں مذاہب تینوں ائمہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں, دلائل دونوں طرف ہیں. تو ایسے موقع پہ جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, امام ابو حنیفہ اکثر قرآن کی جو ہے نا وہ ترجیح دیتے ہیں. جب حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو ترجیح دیتے ہیں, اور دیگر ائمہ جو ہے وہ حدیث کو وہی ویلیو دیتے ہیں جو قرآن کو ہے. تو یہ اصولی اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو قرآن سے یہی مترشح ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن حدیث میں ہے کہ لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک تو یہی مطلب ہے کہ ولی کے بغیر نہیں ہوتا, لیکن امام حنیفہ کے نزدیک اس کا وہ مفہوم نہیں ہے, یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا. وہ کیا مفہوم ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. مختصر بات یہ کہ امام حنیفہ کے نزدیک یا حنفیہ کے نزدیک یہ اس پر معمول ہے کہ وہ غیر کفو ہو, یعنی جوڑ کا رشتہ نہ ہو. جوڑ کا رشتہ ہوگا تو پھر ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے. اور اس کی بھی حدیث سے تائید ہوتی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے نکاح نہیں کیا, دوسرے صحابی نے کہا میرا نکاح کرا دیں, آپ نے نکاح کرا دیا ان کا. تو وہاں تو نہیں تھا کہ نبی نے پوچھا ہو کہ ولی کی اجازت آپ کے والد کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں, قرآن و حدیث ہے. تو امام حنیفہ کی عادت یہ ہے کہ جب دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں تو جو قرآن کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں, اور دیگر ائمہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں تعویل کر لیتے ہیں, قرآن کے ظاہر کو نہیں لیتے. اور قرآن کی آیت 100% ان کے اگینسٹ بھی نہیں ہوتی, ایسا بھی نہیں ہے. تو جب اختلاف ہوتا ہے نا چاروں اماموں میں, تو دلیل یہ خوب سمجھ لیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, اس میں کسی ایک رائے پہ ڈٹ جانا, دوسرے کو غلط قرار دینا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. اب ایسے موقع پہ عوام کیا کرے جب ایسا اختلاف ہو؟ تو عوام کو چاہیے جس فقہ کو فالو کر رہی ہے اسی کے مطابق عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ حنفی ہیں اور جہاں گنجائش آپ کو فقہ شافی میں ملی تو شافی بن گئے آپ, یا آپ شافی مسلک کو فالو کرتے ہیں اور گنجائش آپ کو حنفی فقہ میں ملی تو ادھر کو چھلانگ مار دیا آپ نے. یہ پھر خواہشات کی پیروی ہے. تو اس لیے بر صغیر میں چونکہ زیادہ تر فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جاتا ہے, تو اس لیے فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, لیکن علماء احناف نے شرط لگائی ہے کہ بشرطے کہ کفو ہو, یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہو, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ ہے معیوب حرکت, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. حوصلہ افزائی ان صورت میں کی جائے گی جہاں ماں باپ ظلم زیادتی کر رہے ہوں, یعنی باپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو. پھر بھی بہتر یہ کہ باپ نہ ہو تو بھائی کو ولی بنا لیا جائے, بھائی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو چچا, تو کوئی بھی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا تو پھر عدالت سے رابطہ کیا جائے, کورٹ سے نکاح کر لیا جائے. تو
اب اس اصول کی روشنی میں آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ آپ کو لڑکی پسند تھی, آپ نے حرام سے بچنے کے لیے چھپ کر نکاح کر لیا, لڑکی کے ابا راضی نہیں تھے تو نامناسب کام کیا آپ نے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, لڑکیوں کو اس طرح لڑکے بیوقوف بناتے ہیں, آگے لڑکیوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اب کر لیا ہے نکاح, تو اگر آپ اس لڑکی کے جوڑ کے ہیں تو نکاح ہو گیا. جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہم پلہ ہیں, خاندانی لحاظ سے, مالی اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. مثال کے طور پر لڑکی تھی جناب کسی بہت بڑے 18ویں 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی, اور آپ دنیا کے لحاظ سے بالکل ہی لو کیٹیگری میں آتے ہیں, شعبے کے لحاظ سے, ذریعہ معاش کے لحاظ سے, تو پھر یہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. لیکن تھوڑا بہت فرق ہے تو ٹھیک ہے. یا لڑکی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھی اور آپ 7ویں کلاس سے بھاگے ہوئے ہیں, تو بھی یہ جوڑ کا رشتہ نہیں ہے, تو اس میں بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. یا وہ کروڑ پتی ہے اور آپ کے پاس جو ان کا مہر مثل بنتا ہے جتنا ان لڑکیوں کا مہر, وہ بھی دینے کے پیسے نہیں ہیں, آپ مالی لحاظ سے بہت ہی کمتر ہے, تو بھی یہ لڑکا یعنی آپ اس کے جوڑ کے نہیں ہیں. لیکن اگر ان چند چیزوں میں آپ برابر یا قریب قریب ہیں, 100% برابری ضروری نہیں ہے بلکہ قریب قریب بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے, تو پھر یہ نکاح ہو گیا ہے, پھر جو ہے وہ آپ کی شرعن بیوی ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اس میں لڑکیوں کا نقصان ہے, کیونکہ بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں. ایک تو اس لیے بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ جائز ہونے کے باوجود بھی قابل تعریف نہیں ہے. دوسرا اس لیے کہ جمہور تینوں ائمہ دوسری طرف ہیں, تو ان کی بھی رائے کی رعایت کر لینی چاہیے. تو ضرورت کے موقع پہ تو اس کا استعمال کیا جائے گا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو جائز قرار دیا جائے گا بلا کراہت. وہ ضرورت یہی ہے کہ ماں باپ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوں, لڑکی کی عمر بڑھ رہی ہو رہی ہے, اور بہت سے ابا ایسے ناجائز کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, تو پھر تو ٹھیک ہے, تو ورنہ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تو باقی آپ کا مسئلہ میں نے بتا دیا, اگر آپ لڑکی کے ہم پلہ ہیں, کفو ہیں, تو آپ کا نکاح ہو گیا, اور اگر آپ اس کے جوڑ کے نہیں ہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. باقی بعض دفعہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں جوڑ کا ہوں, تو آپ اپنے اور لڑکی کے حالات کسی مستند مفتی کے سامنے رکھیں, وہ فیصلہ کر دیں گے کہ آپ کا رشتہ یہ جوڑ کا ہے یا نہیں ہے. اور ماں باپ کو چاہیے جب ایسا نکاح ہو گیا ہو تو اس کو مان لیا کریں, خام خام میں زبردستی نہ کیا کریں, اس کو توڑنے کے لیے اس کے بڑے فسادات ہیں. قبر کے سوالات کی زبان. احمد افضل کراچی سے پوچھتے ہیں, میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ قبر کے فرشتے سوالات کریں گے تو ان کے سوالات عربی میں ہوں گے یا ہماری لینگویج میں پوچھے جائیں گے؟ اتنا مجھے پتا ہے کہ جیپنیز اور چائنیز میں نہیں ہوں گے, کیونکہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ فرشتوں نے آ کے ایسے باتیں شروع کر دیں. باقی کس زبان میں ہوں گے بھائی, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ جس بھی زبان میں ہوں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا کیا پوچھ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے تحقیق نہیں ہے کہ کون سی زبان میں ہوں گے, جس میں بھی ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا پوچھ رہے ہیں. لہذا اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی زبان ہوگی, بہتر یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کی تیاری شروع کر دیں آپ. تہجد میں جہری قراءت. عابد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس میں ہم بلند آواز سے قراءت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ہر وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے نا, اس میں جہر جائز ہے. یعنی سورج جب غروب ہو گیا تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو نماز بھی آپ پڑھیں تو اس میں شرعاً آپ کے لیے جہر جائز ہے, یعنی جہری تلاوت کر سکتے ہیں آپ. تو باقی جہری کرنی چاہیے کہ نہیں تو آپ کی طبیعت پہ, اگر آپ کو آواز سے تلاوت کرنے میں دماغ زیادہ لگتا ہے تو پھر جہر کرنا زیادہ افضل ہے. تو لیکن اتنا جہر نہ ہو کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, پتہ چلا اتنی اونچی آواز سے کہ محلے پڑوس والے بھی اٹھ گئے, یا اپنی بیگم سو رہی ہے وہ اٹھ جاتی ہے, بچے اٹھ رہے ہیں, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. اتنا جہر کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. پردہ کے لیے برقع ہی کیا ضروری ہے؟ کراچی سے کسی نے پوچھا, جی میرا سوال یہ ہے کہ پردے کے لیے حجاب کرنا ضروری ہے یا کسی بڑی چادر یا شال سے سر یا سینہ ڈھانپ سکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں کہ برقع پہننا ضروری ہے یا ڈھیلے ڈھالا قمیص شلوار پہن سکتے ہیں؟ مقصد تو پردہ کرنا ہے, آپ چادر سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, برقعے سے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. خواتین جو ہیں برقعے میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پردہ خود سے ایک انتظام ہوتا ہے, نقاب لگا ہوا ہوتا ہے اس میں, چادر میں بار بار اترتی ہے, اس کو لپیٹنا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جائز ہے, مقصد تو پردہ کرنا ہے, تو چاہے برقعے سے کریں چاہے چادر سے کریں. مخلوط ماحول میں پڑھنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مفتی صاحب مخلوط ماحول میں پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ مفتی صاحب بعض کلاسز لڑکوں کے ساتھ لی جاتی ہیں تو میرے ابو اس کی اجازت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. آپ ابو کی بات مانیں, کیونکہ بہت سارے فتنے اس مخلوط تعلیم میں, بہت زیادہ فتنے, اور اتنے حالات خراب ہیں. میں نہیں کہہ رہا ساری لڑکیاں بگڑتی ہیں, بہت سی لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ کے بھی بہت اچھی ہیں, پردے دار ہیں, باحیا ہیں,
دیندار ہیں, تو کسی سے بدگمان نہیں کر رہا میں آپ کو, لیکن یہ کہ بہت سی بگڑ بھی گئی ہیں اس ماحول میں. تو اپنے آپ کو بچائیں اس ماحول سے, حتی الامکان کوشش کریں کہ ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں جہاں گرلز کے لیے الگ انتظام ہو. پھر بھی بہت ہی کسی کو کوئی مجبوری ہو تو گنجائش تو ہے, لیکن فتنوں کا بہرحال ماحول ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے ایوائڈ کیا جائے. اور ایسے بھی الحمدللہ ایجوکیشن کا انتظام ہو جاتا ہے کہ اب تو انٹرنیٹ پہ آپ کو ٹیچرز مل جائیں گی, فیمیل ٹیچر بھی مل جائیں گی جو ہر سبجیکٹ میں آپ کو تیاری کرا سکتی ہیں. تو آپ ایڈمیشن لے لیں اور گھر بیٹھے تیاری کریں, اور جتنا اپنے آپ کو اس ماحول سے بچا سکتی ہیں بچائیں. لیکن میں نے بتایا کہ مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کوئی یونیورسٹی نہیں مل رہی یا جو ہے وہ مجبوری ہے آپ کے لیے پڑھنا. اس میں بھی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہر ایجوکیشن ہر عورت کے لیے ہے بھی نہیں نا. اس میں مردوں کی بھرمار ہے, مردوں کو روزگار نہیں مل رہا اتنی, یعنی آپ خاص نوعیت کی ایجوکیشن حاصل کر کے آپ نے جاب کرنی ہے تو اس جاب میں مردوں کے لیے ویکینسیز نہیں ہے. اس میں خواتین بھی تعلیم حاصل کر کے جب ان ویکینسیز پہ قبضہ کر لیں گی تو مرد کہاں جائیں گے, وہ تو بے روزگار گھومیں گے. تو اس سے تو اور الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو خود ہی ایجوکیشن دیکھیں, ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ایجوکیشن کون سی ایجوکیشن عورت کے لیے ضروری ہے تو یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا. کچھ کام ایسے ہیں جو مردوں کے کرنے کے ہیں, اس میں مردوں کے لیے ویکینسیز نہیں ہے. اگر اس میں خواتین بھرتی ہونا شروع ہو جائیں گی تو مرد بے روزگار ہوں گے, خودکشیاں کریں گے جیسے کہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی بس ایک بھیڑ چال چل رہی ہے ہمارے کنٹری میں. ایک ڈاکٹر ہیں بڑے اچھے, انہوں نے بڑی زبردست بات کی, ڈاکٹر عفان, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ ہمارے یہاں ہر خواتین جو ہے نا میڈیکل کالج میں لڑکیاں جا رہی ہیں, ڈاکٹر بنے, ان کی کھپت نہیں ہے سوسائٹی میں اتنی. تو وہ بہت درست بات کی. تو اتنی محنت ہوتی ہے, اتنا اسٹرگل کے بعد اتنا دماغ ان کا کھپتا ہے اس میں, اس کے بعد ان کو وہ آؤٹ پٹ نہیں ملتا جو وہ چاہ رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے ڈپریشن میں جائیں گی. کچھ لڑکیاں تو نکل جاتی ہیں آگے, کچھ بہت ساری رہ جاتی ہیں. بس ایک بھیڑ چال ہے ہمارے ملک میں. آپ کو پتا ہے پہلے لڑکوں نے MBA کرنا شروع کیا تھا, ہر لڑکا MBA کر رہا تھا, 10 15 12 سال پرانی بات ہے. جس سے میں ملتا, بھائی کیا کر رہا ہے MBA, ابے میں نے کہا اتنے مینیجر مارکیٹ میں کھپیں گے کہاں جا کے, آپ MBA کر کے مینجمنٹ سیکھ رہے ہو, اتنی کمپنیاں نہیں ہیں جتنے مینیجر بن رہے ہیں. وہی ہوا کہ سارے برباد گھوم رہے ہیں ڈگریاں لے کے, بس وہ MBA پہ اتنا پیسہ خرچ کر لیا بغیر کسی پلاننگ کے. بس ایک بھیڑ چال ہے ہمارے کنٹری میں. ایک ٹرینڈ چلتا ہے, پہلے سارے اوبر نے, جب اوبر آئی ہے نا, اوبر اور کریم, ہر آدمی اوبر کا ڈرائیور بنا ہوا تھا, سب نے اوبریں لے کے چلانا شروع کر دی. جی بڑا پیسہ ہے, کہاں سے اتنی ٹیکسیاں کریں گی کیا آپ کے شہر میں. تو پاگلوں کی طرح ایک کام شروع ہوتا ہے ہمارے ملک میں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ہے ہی نہیں ہدایات نا, کہ گورنمنٹ بتائے کہ بھائی ہمیں اتنی ضرورت ہے اور اس میں اتنے لوگ چاہیے ہمیں, بس بھیڑ چال ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے والد صاحب منع کر رہے ہیں تو اسی میں خیر ہے, آپ والد صاحب کی بات مان لیں. ابا کو حالات بہت زیادہ پتہ ہوتے ہیں, ابا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. جاندار کی شکل کے ہینڈل کی خرید و فروخت, ساحل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ہم گڑیا یعنی ڈال یا خرگوش اور ڈریگن کی شکل کے ہینڈل جو واکنگ اسٹک میں استعمال ہوتے ہیں کو کسی دکان سے لے کر آن لائن بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, گڑیا یا خرگوش یا ڈریگن وغیرہ کی شکل چونکہ جاندار کی تصویریں ہیں تو اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے, خرید و فروخت. اگر آپ نے کوئی اسٹک بیچی جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو اس میں چونکہ تصویر مقصود نہیں ہوتی, وہ اسٹک مقصود ہوتی ہے, تو پھر اس کی ارننگ حلال ہوگی. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایسی چیزیں نہ بیچیں. احتیاط کی بات بتا رہا ہوں, حلال حرام کی بات نہیں. جیسے ایک ڈبہ بیچتے ہیں, اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو مقصد ڈبہ ہوتا ہے نا, تصویر مقصد نہیں ہوتی. یا کوئی پیکنگ کی کوئی بوتل بیچ رہے ہیں, تصویر بنی ہوئی ہے اس پہ, تو مقصد تو بوتل ہے, تصویر مقصد نہیں ہے, تو اس میں ارننگ پھر حرام نہیں ہوگی. احتیاطاً کوئی اوائڈ کرے تو اچھی بات ہے. تو لیکن گڑیا, یہ میں بتا رہا ہوں گڑیا یا خرگوش کی تصویر. لیکن اگر گڑیا ہی بیچ رہے ہیں, ڈال بیچ رہے ہیں یا خرگوش کا مجسمہ بیچ رہے ہیں تو وہ بہرحال ناجائز ہے. باقی گڑیا کے بارے میں صرف ایک یعنی اختلاف ہے, بعض ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں بچیوں کے کھیلنے کے لیے, لیکن حنفیہ میں وہ جائز نہیں ہے. اور کیونکہ تصویر کی ممانعت پر اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ بچیوں کو گڑیا بھی نہ لے کے دی جائے. میں جب اپنی بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں, چھوٹی بچیوں کے لیے, تو اس کے چہرے کو مسخ کر دیتا ہوں, اس کا چہرہ بگاڑ دیتا ہوں. اب ہماری بچیاں ماشاءاللہ اتنی ٹرین خود ہی ہو گئی ہیں, وہ جب کہہ رہی ہوتی ہے نا ہمیں گڑیا چاہیے تو وہ فوراً خود ہی کہتی ہیں ابو ہم اس کا منہ مٹا دیں گے, آپ بے فکر رہیں, ہم اس کا منہ خود مٹا دیں گے. تو چہرہ مسخ کر دیں گڑیا کا, پھر بچیوں کو کھیلنے دیں, اس سے بچیوں کا بڑا دل چاہتا ہے گڑیا اڑیا اور ایسی چیزوں کو کھیلنے سے. احتیاط اسی میں. تو باقی یہ جو آپ اسٹک, جو واکنگ اسٹک پہ اگر تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی آمدن حلال اس لیے ہے کہ مقصد اسٹک بیچنا ہے, تصویر کا ہونا اس میں ایک برائی کی چیز ہے, لیکن وہ مقصود نہیں ہے خرید و فروخت سے. ایپ کے ذریعے پیسے کمانا.
पाकिस्तान से किसी ने पूछा है मुफ्ती साहब एक ऐप है इसमें 15,000 डिपॉजिट करवाने होते हैं, इसके बाद रोजाना की 12 वीडियोस लाइक करने से 600 रुपए यौमिया मिलते हैं। वीडियोस अपनी मर्जी की लाइक कर सकते हैं और इनमें इश्तिहार भी आम तौर पर फहुश नहीं होते। अगर नाजायज़ है तो क्या 15,000 जो हमने डिपॉजिट करवाए हैं वो इस ऐप से काम करके पूरे कर सकते हैं या नहीं? देखें, वो डिपॉजिट करवाए हैं, पहली बात तो ये कि अगर वो आपको वापस मिलेंगे तो फिर वो डिपॉजिट कहलाएंगे, और अगर वापसी का चांस ही खत्म हो गया तो वो डिपॉजिट नहीं है, फिर वो यूँ समझेंगे जुए की एक शक्ल है कि आपने 15 डिपॉजिट करवा दिए इस बेस पे कि मैं इतने कमा लूंगा, कमा लिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो या फिर वो कर्ज में शुमार होगा वो डिपॉजिट। तो बाकी ये जो आपने ऐप का पूछा है कि ये यानी आप, मेरा मकसद ये कि सवाल आप दोबारा पूछें, आप ये बताएं कि वो जो आप 15,000 डिपॉजिट करवाते हैं वो आपको वापस मिलते हैं या नहीं मिलते, ये इसको आप क्लियर करें। जैसे हम मालिक मकान से मकान किराए पर लेते हैं ना, तो डिपॉजिट करवाते हैं तो वो वापस हमें मिल जाते हैं, डूबती नहीं है वो रकम, गायब नहीं होती। तो यहाँ क्या पोजीशन है? दूसरी बात ये